بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایپیسوڈ نمبر 66 کا آغاز کرتے ہیں۔ قتل عام کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ مارم شہر سلطان کے 4000 کے لشکریوں کے ہاتھوں 20,000 صلیبی تہو تیغ ہوئے، 5,000 کے لگ بھگ زندہ گرفتار کر لیے گئے تھے، باقی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شاندار فتح کے نتیجہ میں سلطان نے انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ، طرابلس کے بادشاہ ریمنڈ، جوسلین ثالث اور ایک روما کے مشہور ڈیوک کو بھی زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان نے حصن الاقراء کے میدانوں میں اپنی پسپائی کا دشمن سے خوب انتقام لیا۔ پھر سلطان ایک حاکم کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا اور شہر کی فصیل پر اسلامی علم نصب کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کی یہ فتح اس کے عظیم معرکوں اور کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سلطان نے اپنے 4,000 کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 لشکریوں کو شکست دے کر ان میں 20,000 کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ مارم کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چند ہفتوں تک وہاں قیام کیے رکھا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد انطاکیہ کے حکمران بوہیمنڈ کو ایک کثیر رقم فدیہ دے کر سلطان سے رہائی حاصل کی۔ سلطان نے اس رقم کو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ 8 سال تک سلطان کی قید میں رہا۔ آخر اپنے سالار فخر الدین مسعود کی سفارش پر 1.5 لاکھ دینار اور 1,000 مسلمان قیدی رہا کرنے پر اسے بھی چھوڑ دیا گیا۔ یوں سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں مارم شہر فتح ہوا، جسے صلیبی ناکہ سلطان نور الدین زنگی نے جب دیکھا یروشلم کے بادشاہ آموری نے ابھی تک شیر کوہ اور صلاح الدین کا محاصرہ کر رکھا ہے، تب سلطان نے اس کے علاقوں پر یلغار کرنے کا تہیہ کر لیا تاکہ آموری شیر کوہ اور صلاح الدین کا محاصرہ ترک کر کے یروشلم کا رخ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا انتخاب کیا۔ آموری کے علاقوں میں بغیر کسی علت اور مقصد کے سلطان کا یلغار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ صرف بالڈون کے علاقوں پر ایسے طوفانی حملے کر کے اسے شیر کوہ کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر سلطان آگے بڑھا اور تبریہ شہر کو اپنا ہدف بنا لیا۔ یروشلم کے صلیبی لشکریوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے سلطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہر تبریہ کا دفاع کیا، لیکن سلطان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر تبریہ شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ تبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اموری کے دوسرے علاقوں پر اپنی تیز
ترکناز اور بے روک یلغار کی ابتدا کر دے گا۔ یروشلم کے حکمران اموری نے لگاتار 3 ماہ شیر کوہ اور صلاح الدین کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محصور رہ کر اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے اور محاصرہ کرنے والوں کو اپنے قلعے کے نزدیک آنے کا موقع تک نہ دیا۔ دونوں بے مثال جرأت مندی اور کمال بہادری سے بلبیس کے قلعہ کا دفاع کر رہے تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی ان کے احوال سے بے خبر نہیں ہوگا، لہذا وہ کوئی ایسی تدبیر ضرور نکالے گا جس سے اموری بلبیس کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب پہلے مارم فتح کیا، اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ترکناز کرتے ہوئے اس نے ایک فاتحانہ یلغار کے ساتھ تبریہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تب صلیبیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکلنی شروع ہو گئی، وہ حواس باختہ ہو گئے۔ اموری جو بڑی سختی کے ساتھ بلبیس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، وہ باعزت طریقے سے بلبیس کا محاصرہ ختم کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اموری کو یہ خدشہ تھا کہ مارم اور تبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اگر مسلمانوں نے سلطان نور الدین زنگی نے اسی طرح بے باکی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی سلطنت کے اندر ایک قلعے سے دوسرے قلعے، ایک شہر سے دوسرے شہر یلغار کرنا شروع کر دی، تو اس کا مرکزی شہر یروشلم بھی سلطان کے سامنے خطرات اور خدشات کا شکار ہو جائے گا۔ اسے یہ بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ شیر کوہ اور صلاح الدین سے بعد اور کوئی معاہدہ طے کیے بغیر وہ محاصرہ اٹھا کر اگر یروشلم کا رخ کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو دونوں شہر کے سالار بلبیس کے قلعے سے نکل کر پشت کی طرف سے ایسا حملہ کریں کہ اس کے پورے لشکر کو تہ و تیغ کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو شیر کوہ کے سامنے کوئی بھی قوت ٹھہر نہ سکے گی۔ انہی خطرات اور خدشات سے بچنے کے لیے اموری شیر کوہ کے ساتھ صلح کی گفت و شنید پر مجبور ہو گیا۔ کافی بحث و تکرار کے بعد دونوں فریقوں میں یہ طے پایا کہ دونوں ہی اپنے لشکر کے ساتھ مصر کو خالی کر دیں گے۔ اموری جلد از جلد اس معاہدے کی تکمیل چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے جلد مصر چھوڑ کر یروشلم کا رخ نہ کیا تو سلطان نور الدین زنگی مصر پر حملہ کر دے گا اور ایشیا میں ان کی بقا کے لیے نہ ختم ہونے والا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ جس وقت اموری اور شیر کوہ کے درمیان اس معاہدے پر گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت غدار اشاور نے بھی شیر کوہ کو 60,000 دینار کی پیشکش کر دی۔ شیر کوہ نے مصلحتاً اس پیشکش کو قبول کر لیا اور مصر سے نکل جانے پر رضامند ہو گیا۔ ان شرائط کے تحت شیر کوہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بلبیس کے قلعہ سے نکلا۔ اس کی حالت یقیناً ایک فاتح کی سی تھی، اس لیے کہ اموری اور اشاور دونوں اپنے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے شیر کوہ سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں جب شیر کوہ اپنے لشکر کے ساتھ بلبیس کے قلعے سے نکلا، اس وقت لشکر کے آگے صلاح الدین تھا۔
اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ مارس دیوتا جو رومیوں کا کبھی جنگی دیوتا خیال کیا جاتا تھا کی طرح اس نے اپنی ننگی تلوار فضا میں بلند کر رکھی تھی، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں اس کی ڈھال تھی جس سے اس نے اپنا بایاں پہلو چھپا رکھا تھا۔ لشکر کے سب سے پیچھے شیر کو خود تھا اور اپنا جنگی کلہاڑا فضا میں بلند کیے ہوئے تھا۔ اپنے لشکر کے پیچھے دستوں کی یوں حفاظت کرتا ہوا نکلا تھا جیسے عظیم و محترم چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ یروشلم کا صلیبی لشکر اور عشاور کے لشکری بڑی خاموشی سے شیر کوہ کی اس روانگی کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک صلیبی اس دوران بھاگتا ہوا شیر کوہ کے آگے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شیر کوہ کیا تم دیکھتے نہیں صلیبی اور مصری لشکر متحد ہو کر اسی طرح تمہارے اس مختصر لشکر کا گراؤ کیے ہوئے ہیں؟ کیا تم ان لوگوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر تمہارا اور تمہارے سارے لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیں گے؟ شیر کوہ نے مسکراتے ہوئے اس صلیبی کو دیکھا، اس کی چھاتی تن گئی تھی۔ پھر اس نے نہایت غضبناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے مخاطب، میں یہ چاہتا ہوں کاش وہ ایسا کرنے کی جرت کریں، اور جب وہ ایسا کریں تو تم دیکھ سکو ان کے حملے کے جواب میں ان پر کیسا حملہ کرتا ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں جب وہ ہم پر حملہ کریں گے اور میرے لشکری بھی ان پر حملہ کریں گے تو جان لو دشمن کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر میرا کوئی لشکری بھی جان نہ دے گا۔ اور جب مشرق میں ہمارے سلطان نور الدین زنگی کو ہماری اس بے بسی کا علم ہوگا تو قسم ہے میرے رب کی وہ ایسا طوفان بن کر حملہ آور ہوگا کہ صلیبی اور مصری دونوں لشکر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان میں سے کوئی لشکری بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ کہتے ہیں شیر کوہ کی اس گفتگو کے جواب میں وہ صلیبی دنگ رہ گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا اور یوں شیر کوہ اپنے لشکر کو باحفاظت نکال کر ارض شام کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ادھر مجدد الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سنیترا کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں بھی صلیبی جنگجوؤں نائٹوں کا بڑا جوش اور ولولہ تھا اور یہ بلعبک کے اندھیرے راستوں پر واقع تھا۔ صلیبیوں کے لیے یہ قلعہ اور شہر بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مجدد الدین کے لیے سلطان کا صرف اتنا حکم تھا کہ سنیترا سے نکل کر جو صلیبی قوتیں مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتی ہیں ان سے نمٹا جائے، سنیترا شہر پر حملہ نہ کیا جائے۔ لہٰذا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجدد الدین بڑی تیزی سے دور دراز کے قلعہ سنیترا کی طرف بڑھتا رہا۔ سنیترا کے صلیبیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان کے لشکر کا ایک حصہ اس کے سالار مجدد الدین اور چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی حوصلہ تھا کہ سلطان کا میر عساکر شیر کو اپنے بھتیجے صلاح الدین کے ساتھ مصر میں برسرے پیکار ہے، جو خود سلطان مارم کا رخ کیے ہوئے ہے، اور یہ کہ جو لشکر ان کی طرف آ رہا ہے اس کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں، لہٰذا انہوں نے سنیترا سے بہت دور مجدد الدین کی راہ ایک بڑے لشکر سے روک دی تھی۔ صلیبیوں کے لشکر کی تعداد مجدد الدین سے
بہت زیادہ تھی۔ مجدد الدین کی راہ روکتے ہی صلیبی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تولنے لگے تھے۔ ایسے حالات میں مجدد الدین نے بڑی تیزی سے اپنے چھوٹے سالاروں کو جنگ کا لاحیہ عمل سمجھایا۔ پھر اس کے کہنے پر اس کے سالاروں اور لشکریوں نے اس انداز میں تکبیریں بلند کی جیسے وقت کی مسافتوں میں حدی خانوں کی آوازوں نے سنگ ریزوں کے بے نیاز سکوت۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔